سے صدائے کربلا کے زبان سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. صلى الله. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے حقیقی عزاداروں میں شمار فرمائے. بانیان مجالس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، خدا اس پرسے کو سیدہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں بروز حشر اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے. قبولیت دعا و مجلس کے لیے درود پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان محترم، تربیت اولاد کے موضوع پر ہماری بات جاری ہے اور بچے کے عمر کے پہلے 7 سال کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. کل آپ کی خدمت میں کچھ عرائض عرض کی تھی، آج مزید کچھ نکات جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. جیسا کہ کل کی گفتگو میں بھی یہ گزارش کی تھی کہ اب چونکہ زیادہ تر ہم عملی نکات پریکٹیکل باتوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرا رہے ہیں، تو نسبتاً واقعات اور جو کہانی کی شکل میں بات کی جاتی ہے وہ نسبتاً کم ہے، کیونکہ پریکٹیکل بات آپ سے زیادہ ہو رہی ہے. ایک
عنوان جو ہے جیسا کہ حدیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اللہ کے نبی نے پہلے 7 سال میں بچے کو بادشاہ قرار دیا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا پہلے 7 سال میں بچے کو بالکل آزاد چھوڑنا ہے، کچھ بھی کر دے، نقصان کرے، توڑ پھوڑ کرے، بہت دوسروں کا نقصان کر دے، بدتمیز بن جائے؟ کیا آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی اصول نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے؟ تو یہ آزادی مراد نہیں ہے۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ رویہ ایسا ہو کہ آپ اس کی توہین کرتے ہوئے، اس کے ساتھ اس کی توہین کر کے یا اس کے اوپر زبردستی کر کے، سختی کر کے، کوئی جسمانی سزا دے کر یا اپنا رعب دکھا کر، اپنا ڈر اس کے دل میں بٹھا کر اس کو پابند کریں، یہ منع ہے۔ باقی اس کی تربیت کے لیے جو انداز ہونا چاہیے، جو آج کا پہلا نقطہ ہے کہ پہلے 7 سال میں بچے کو کسی غلط چیز سے یا ایسا کسی کام سے کہ جو نقصان دہ ہے یا اس کے لیے نقصان دہ ہے یا کسی اور کا نقصان ہو رہا ہے، اس کو روکنا کیسے ہے؟ عموماً ان 7 سالوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ روک ٹوک کریں، بات بات پر روکیں، اسے منع کریں، تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھ رہا ہے، آپ اس کو روک دیں، گر جاؤ گے۔ آپ اسے روکیں گے، سیڑھیاں چڑھنے سے منع کریں گے، تو زندگی میں مشکل کاموں میں یا کبھی مشکل حالات پیدا ہوں گے تو ان مشکل حالات کا مقابلہ نہیں کر سکے گا آپ کی روک کی وجہ سے۔ اب بچہ سیڑھیوں پہ چڑھ رہا ہے، روکنا نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ گرے گا بھی۔ ویسے تو تربیت کے جو ماہرین ہیں، جو حوزے میں بیٹھے ہیں، قم میں، ایران میں بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ جو گفت و شنید ہوئی، ان سے یہ بات ہوئی کہ اگر بچہ ایسی جگہ چڑھ گیا ہے کہ وہاں سے کودے اور ہڈی ٹوٹ جائے، تو ان کا نظریہ تو یہ تھا کہ بھائی اللہ نے ہڈی بنانی ہی ٹوٹنے کے لیے، کیونکہ ہڈی کا سسٹم یہی ہے کہ ٹوٹتی ہے تو جڑ جاتی ہے، ٹوٹتی ہے تو جڑ جاتی ہے، کا اس میں ٹوٹنے کا مسئلہ ان کے نزدیک خیر ایسا ہے۔ لیکن حل کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہے، ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ اپنے گھر کی آرائش، اپنے گھر کی سیٹنگ، اگر آپ کے گھر میں چھوٹا بچہ ہے، 7 سال سے کم عمر کا بچہ آپ کے گھر میں موجود ہے، تو آپ اپنے گھر کی سیٹنگ اس انداز سے کریں کہ اس کو منع کرنے کی نوبت نہ آئے۔ آپ نے ساری چیزیں، وہ چیز کی جو ٹوٹنے والی ہے، وہ چیز کی جس کی وجہ سے اسے کوئی زخم لگ سکتا ہے، اس کو خود کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے یا کسی قیمتی چیز کا نقصان ہونے والا ہے، تو آپ اپنے گھر کی آرائش اس طرح سے کریں کہ وہ اس کی پہنچ سے دور ہو، اس کی پہنچ میں نہ ہو۔ سیڑھیوں والی بات میں نے عرض کی، سیڑھی پر چڑھنا، بچے جو ہی دیکھیں گے اس نے چڑھ جانا ہے۔ اب 2 سال 2.5 سال کا بچہ ہے، وہ سیڑھیاں چڑھ کے چھت تک پہنچ چکا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر جا رہا ہے، تو اب یہاں پہ منع نہ کریں، آپ خود ساتھ چلے جائیں، اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، تاکہ اگر گرتا ہے تو آپ اس کو سنبھال لیں، اسے چڑھنے دیں، اسے سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جانے دیں۔ بچے کے اندر ایک تجسس ہوتا ہے، اس کے اندر ایک تجسس ہے، اس کے اندر ایک بھوک ہے، وہ ہر چیز کو دیکھنا چاہتا ہے۔ مثلا اگر سیڑھیاں ہیں تو اس کا دل چاہتا ہے کہ اوپر جا کے دیکھے اوپر کیا ہے۔ اسی طرح آپ جیسے کبھی کھلونا لا کے بچے کو دیا جاتا ہے تو وہ کھول کے چیک کرتا ہے، اسے توڑ کے کھول کے، کیونکہ وہ اندر سے دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر وہ آتے گاڑی ایسی پیچھے کرے تو چل پڑتی ہے۔ تو بچے کا دماغ ہے، تجسس ہوتا ہے اس کا۔ اگر سکول نے بند نہیں کیا ہوا ہے تو اب اس کا دماغ چل رہا ہوتا ہے، وہ کھول کے دیکھنا چاہتا ہے کہ بھئی اس کے اندر ہے کیا کہ اس کو پیچھے کروں تو چل پڑتی ہے۔ تو یہ تجسس اس کے اندر ہے، جس کی وجہ سے وہ چیزوں کی کھوج لگاتے رہتا ہے، وہ چیزوں کو توڑتا ہے، کھولتا ہے۔ یہ اس کے اس تجسس کی تسکین کے لیے۔
لیکن والدین کے لیے اس کو برداشت کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. ابھی کل کھلونا لا کے دیا تھا، آج توڑ دیا ہے یا آج کھول دیا ہے. تو آپ جب لا کے دے دیا ہے تو اب اس کی ملکیت ہے، اسے کرنے دے جو کرنا، یہ اس کا کام ہے. پہلے 7 سال میں اگر بچے کو روکنا ہے، اگر بچے کو منع کرنا ہے تو منع کرنے کا انداز کیا ہے؟ دیکھیں، ایک دفعہ ہوتا ہے کہ انسان کو کہا جائے کہ یہ مت کرو، یہ نہ کرو. قرآن نے جو انداز دیا وہ اور ہے. قرآن کہتا ہے اللہ نے حضرت آدم اور حوا، جناب حوا کو جنت میں بھیجا اور ان سے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. پہلی بات، اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں، اس باغ میں رہو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس باغ میں جو تم کھانا چاہو، جہاں سے کھانا چاہو، جتنا کھانا چاہو کھاؤ. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو تم کھانا چاہتے ہو وہ کھاؤ. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن بس اس درخت کے پاس مت جانا. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَنَّ مِنَ وَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. یہاں 2 چیزیں ہیں، 3 چیزیں بلکہ. پہلی بات، منع کرنے سے پہلے متبادل دکھا دیے. اے آدم رہو جنت میں، جو چاہتے ہو کھاؤ، پھل کھاؤ، پانی پیو، شہد کھاؤ، جو کچھ یہاں دستیاب ہے ساری نعمتوں سے استفادہ کرو. اس درخت کے پاس مت جاؤ. پہلے آپشنز بتا دیے ہیں کہ کیا کیا کرنا ہے، تمہیں کیا کیا کرنے کی اجازت ہے، پہلے یہ آپشنز بتا دیے ہیں. پھر کہا ہے کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا. صرف یہ نہیں کہا نہیں جانا، اس کے بعد وجہ بھی بتائی. ہاں، اگر اس درخت کے پاس گئے تو تم ظالم ہو جاؤ گے، ظلم کرنے والے بنو. ہم جب بچے کو روکتے ہیں تو ہم متبادل نہیں بتاتے اس کو، ہم بس روکتے ہیں یہ نہ کرو. اگر وہ ہم سے، ہمارے روب میں ہے، ہم سے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، تو وہ پوچھ بھی نہیں پاتا کہ کیا کروں گے. اگر تو اس میں حوصلہ ہوگا تو پوچھے گا آپ سے کہ کیا کروں. تو قرآن اگر کسی چیز سے منع کرتا ہے، اس کی روش قرآن کی ہی ہے. قرآن چاہتا ہے کہ اسراف نہ کرے. یہ قرآن ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ اسراف مت کرو. انداز کیا اپنایا؟ کلو واشربو، کھاؤ پیو. کلو واشربو، پہلے بتایا کھاؤ پیو، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، حلال میں سے، طیبات میں سے. ولا تسرفو، اسراف مت کرو. کلو واشربو ولا تسرفو. کلو واشربو پہلے بتایا، کرنا کیا ہے بتا دیا، آپشنز دے دیے. بیٹا یہ والی گیم مت کھیلو، یہ والا کھیل مت کھیلو، یہ مت کرو. نہ، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے کم سے کم پہلے 7 سال میں. آپ اسے بتائیں کہ کیا کرنا ہے. اسے بتائیں کہ یہ کھیل لو، یہ کھیل لو، یہ کھا لو، یہ کر لو. جب منع کریں یہ مت کرو، پھر اس کی وجہ بتائیں کیوں نہ کرو. عموماً والدین یہ سمجھتے ہیں بعض اوقات کہ چھوٹا بچہ، اسے سمجھ نہیں آئے گی، اسے منع کریں گے اسے سمجھ نہیں آئے گی. ایسا نہیں ہے. اور ایک چیز، یہ اولاد کی تربیت دراصل والدین کی تربیت ہے. اصل میں ماں اور باپ کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. بچہ بھی تربیت پا رہا ہے اور ماں اور باپ کی بھی تربیت ہو رہی ہے. بالکل چھوٹا بچہ ہے، مثلا سال کا ہے، 7-8 مہینے کا ہے، 4 پاؤں چلنے لگا ہے، وہ اگر ایسی چیز کی طرف جائے کہ جہاں اس کو نہیں جانا چاہیے، اس کو کیسے روکیں گے؟ اس کا سادہ سا طریقہ ہے. اگر وہ جا رہا ہے بائیں طرف اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی ایسی چیز کو اٹھانے کے لیے جا رہا ہے، پکڑنے کے لیے جا رہا ہے کہ جو نقصان دہ ہے اس کے لیے، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آج کل میڈیا کی زبان میں اس کو کہتے ہیں پروپیگنڈا. پروپیگنڈا آپ کریں گے تو بچہ واپس آ جائے گا. کیا کریں گے؟ بائیں طرف جا رہا ہے، آپ بیٹھے ہیں گھر میں، اگر کوئی آپ کے ساتھ بیگم آپ کی بیٹھی ہے،
یا بڑے بچوں میں سے کوئی بیٹھے، آپ لوگ ایک کام کریں، آپ لوگ دائیں طرف دیکھیں اور انتہائی حیرت کی آواز نکالیں، اوف خدایا، بلند آواز میں۔ تو جب وہ بچہ آواز سنتا ہے کہ یہ کچھ اور ہو گیا تو وہاں سے مڑ کے دیکھتا ہے تو آپ بھی اوپر کہیں دیکھ رہے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ اسے لگتا ہے کہ اس طرف کوئی زیادہ اہم کام ہو گیا، یہ بڑے سارے ادھر دیکھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ واپس آ جائے تو کوشش کریں کہ کسی معقول چیز کو دیکھ کے پروپیگنڈا کریں، کیونکہ بالکل صرف پروپیگنڈا ہو تو اگلی دفعہ نہیں آئے گا، اگلی دفعہ اسے پتہ ہوگا کہ مجھے روکنے کے لیے آوازیں نکال رہے ہیں۔ کسی معقول چیز کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کریں، یا اللہ کہیں، یا رسول اللہ کہیں، کوئی بھی ایسا الفاظ، کوئی ایسا جملہ کہ جس سے بچہ متوجہ ہو، واپس آ جائے۔ جیسے حکم ہے، فقہ میں حکم ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ بچہ کسی نقصان دہ چیز کی طرف جا رہا ہے، اب اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ آپ جو تلاوت کر رہے ہیں نماز میں، آپ ذکر کی آواز کو بلند کریں گے۔ آپ پڑھ رہے تھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اب بچہ وہاں سے اب آپ کی آواز ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہے۔ اگر فرض کریں آپ کی اس آواز سے نہ ہو اور بچہ واقعی کسی نقصان دہ جو اس کی جان کے لیے خطرہ ہے اس طرف جا رہا ہو، تب نماز توڑنے کا حکم ہے کہ جا کر اس کو اٹھا لیا جائے۔ تو یہ منع کرنے کا جو انداز ہے، ایک تو یہ کہ اس کی توجہ ہٹائیں، پہلا جو نقطہ عرض کیا، پہلے اسے متبادل بتائیں کہ کیا کرے، پھر اسے روکیں، پھر روکنے کی وجہ بتائیں، یہ 3 چیزیں۔ دوسرا یہ بتایا کہ بالکل چھوٹا بچہ اگر کسی نقصان دہ کام کی طرف جا رہا ہے تو اس کو متوجہ کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی توجہ ہٹائی جائے، اس کی توجہ اس چیز سے ہٹا کر دوسری طرف کر دیں، تو آپ کو منع کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تیسری بات جو اہم ہے، آپ نے روکنا ہے، روکے ضرور، پہلے 7 سال میں بھی اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ جو نقصان دہ تو روکیں، لیکن کس طرح روکیں؟ جیسے کسی بادشاہ کو روکا جاتا ہے، وہ بادشاہ ہے نا، آپ بادشاہ کو روکیں۔ آپ مثلاً ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی بادشاہ کو اوئے کہہ کے پکارا جائے، اوئے مثلاً جا رہے تو بادشاہ کو اوئے تو نہیں کہہ سکتے نا آپ، اللہ کے نبی نے کہا وہ بادشاہ ہے، سردار ہے، اس کو سردار کی طرح پکارے، اس کو اسی طرح کہیں کہ جس طرح بادشاہ کو کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے ہاں تو بادشاہوں کو کس طرح پکارا جاتا ہے، کیسے کہا جاتا ہے، یہ ہمیں بچپن سے ہم نے دیکھا ہے، ڈراموں میں بھی دیکھا ہے کہ وہ کورنش بجا لاتے ہیں، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ ویسے اگر آپ کورنش میں بجا لائیں تو بچہ محظوظ ہوتا ہے، وہ رک جاتا ہے اس کام سے، اس کو زیادہ دلچسپی اس طرف نظر آتی ہے۔ لہٰذا منع کریں، لیکن اس طرح منع کریں جس طرح بادشاہ کو منع کیا جاتا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ 2 بچے ہیں، جی ماشاء اللہ، یہ وزیر بننے نے اپنے ماشاء اللہ، ان کے تھوڑے غلطی بتا دیں، یہ ڈاکٹر ہیں، جی ماشاء اللہ، درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ تیسری آپ کے پاس بزرگ کہہ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں ان کی غلطیاں بتانی، میں یہاں والدین کی غلطیاں بتا رہا ہوں، میں بچوں کا وکیل ہوں اور میں غلطیاں والدین کی بتا رہا ہوں۔ بچے جو ہیں یہ وہ مظلوم ہے کہ جن کا حق لوٹانے کا امام حسین نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا معنی یہ بتایا کہ مظلوم کا حق لوٹاؤ، تو میں ان کا وکیل ہوں اور اس وقت کیس چل رہا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ زندہ آباد، مرد آباد، آل محمد پر بآواز بلند صلوات۔ جناب خدیجہ الکبریٰ ام المومنین امام زمانہ علیہ السلام کربلا والوں پر زور سے ذرا مہربانی فرمائیں، بآواز بلند صلوات۔ دوسرا ایک اہم مرحلہ جس کی طرف روایات میں بھی توجہ دلائی گئی ہے اور قرآن مجید میں بھی ایک آیت اس موضوع پر
جو اس کے مضر اثرات کے بارے میں، وہ ہے چھوٹا بچہ اپنے ہم عمر سے بہت جلدی سیکھتا ہے۔ والدین کی نسبت ہم عمر سے، اگر بہن بھائیوں میں جو اوپر تلے ہوتے ہیں، جن کا آپس میں 1-2 سال کا فاصلہ ہو، وہ اکٹھے رہتے ہیں زیادہ، بے شک بہن بھائی ہوں وہ اکٹھے رہتے ہیں، ان میں جھگڑا بھی ان دونوں کے درمیان ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھتے ہیں۔ جتنا یہ گیپ آتا ہے، مثلاً بہن بھائی میں 6 سال کا گیپ ہے، تو ان کے آپس میں دوستی بہت مشکل سے ہوتی ہے۔ وہ بڑا چھوٹا استاد شاگرد بنتے ہیں، دوست بنتے ہیں، وہ جو اوپر تلے ہوتے ہیں، ان کے آپس میں دوستی بھی ہوتی ہے اور جھگڑا بہت زیادہ ہوتا ہے ان کا آپس میں۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں گھروں کے اندر نا، جن بچوں کا آپس میں 1-2 سال کا فرق ہے، ان کے آپس میں لڑائی ہر روز ہوتی ہے۔ تو یہ اصل میں محبت ہے، یہ لڑائی کچھ عرصے میں دیکھیں گے آپ، جب بڑے ہوں تو ان کے اصل میں آپس میں محبتیں زیادہ ہوتی ہیں، جو بچپن میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو موضوع ہے وہ یہ کہ آپ کو متوجہ رہنا ہے کہ آپ کے بچے میں پیدا ہونے والی صفات کہاں سے آ رہی ہیں، اسکول میں کس بچے کے ساتھ زیادہ بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ دوستی ہے۔ اب یہ چاہے 7 سال کے اندر کے بچے ہوں یا اس سے اوپر کے، والدین کی ایک بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ دوستوں کے بارے میں معلوم کریں کہ میرا بچہ، اس کی دوستی کن کے ساتھ ہو گئی ہے۔ قرآن مجید میں آیت ہے، غالباً سورہ فرقان میں ہے، حفاظ بیٹھے ہیں وہ بتائیں گے، سورہ فرقان میں یا لیتنی لم اتخذ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بروز قیامت انسان کو جب اس کے اوپر جہنم کی سزا اس کو مقرر کر دی جائے گی، اس کے لیے جہنمی ہونا متفق، وہ سزا اس کے لیے اعلان ہو جائے گا، تب کہتے ہیں وہ کہے گا، جب اس کو جہنمی اعلان ہو گیا، سزا دے دی گئی کہ اب تم جہنم میں جانے والے ہو، تو وہ کاش کہتا ہے، وہ اپنی حسرت کا اظہار کرتا ہے، اور کیا کہے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، مرد ہو یا خواتین ہوں، بچیاں ہوں چاہے سہیلیاں، کن کو بنایا ہے؟ دوست کس کو بنایا ہے؟ ہم سب بھی، ہم خود بھی، ہم اپنے دوستوں کو چیک کریں، ہمارے دوست کیسے ہیں، کن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ آیا جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے متقی ہیں، نیک ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، با ایمان ہیں، تو وہی اثرات ہمارے اندر بھی آ جائیں گے۔ بچے کو دیکھیں کہ بچہ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ ویسے تو اب اسکول میں بھیجنے کے بعد ہمارا واسطہ کم ہی ہوتا ہے بچوں سے اسکول کے معاملے میں، لیکن آپ کو چیک کرنا چاہیے، اگر آپ کے بچے میں کوئی ایسی منفی عادت آ رہی ہے جو آپ کے گھر کے کسی فرد میں نہیں ہے، مثلا بچہ گالی دے رہا ہے، نعوذ باللہ گالی دے رہا ہے، کوئی گندی بات کر رہا ہے، اور آپ کے گھر میں نہ آپ گالی دیتے ہیں، نہ خاتون خانہ کی طرف سے ایسا کوئی مسئلہ ہے، نہ گھر کا کوئی اور فرد گالی دے رہا ہے، سادہ سا ہے، بچہ گالی باہر سے سیکھ کے آیا ہے، اور باہر کس سے سیکھتا ہے؟ اپنے ہم عمر سے، اپنے دوست سے۔ ہم عمر کی طرف اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے بچے کی، اور یہ ضرورت بھی ہے۔ اگر آپ کا بچہ اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ نہ کھیلے تو اس کی بہت ساری صلاحیتیں مر جاتی ہیں، خود شجاعت مر جاتی ہے۔ بچہ اگر ہم عمر کے ساتھ نہ کھیلے تو اس کو جسمانی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کی ہڈی مضبوط نہیں ہوتی ہم عمر کے ساتھ نہ کھیلنے کی وجہ سے۔ لہٰذا ہم عمر اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنا بہت ضروری ہے۔ تو جن والدین کے بچے اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلتے کودتے نہیں ہیں، وہ بہت نازک بن جاتے ہیں، بے شک دماغی طور پر ذہین ہوتے ہیں لیکن جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ وہ کسی بھی مشکل جگہ پر، کسی بھی مقابلے والی جگہ پر ان کا بدن جواب دے جاتے ہیں۔ وہاں پر ایک عورت بہت گھبرائی ہوئی مولا علی علیہ السلام کے پاس آئی، آ کر کہا مولا میرا بچہ چھوٹا ہے، چھوٹا، اور وہ بالکل کنویں کے دہانے پہ کھڑا ہے، کوئی بھی آگے نہیں جا سکتا کیونکہ جو بھی آگے جائے گا تو اس نے کنویں میں گر پڑنا ہے، مولا کیا کروں؟ آپ نے کہا اس کا ہم عمر بچہ لے کے جاؤ، بس اس بچے کو چھوڑ دو، بچے کو اپنے پاس کھیلنے دو، اپنے ایک ہم عمر بچے کو لے جاؤ، اس کو کنویں سے دور کوئی چیز دے کر، کوئی مٹی یا کسی بھی چیز کے ساتھ کھیلنے پہ لگا دو، بس یہ کرنا۔
یہ عورت گئی ایک چھوٹے بچے کو، اسی کے ساتھ کے بچے کو لے کے، اس بچے کو کنویں سے دور ایک جگہ اس کو کھیلنے پہ لگا دیا۔ چھوٹے نے جو ہی دیکھا وہ اپنے ہم عمر بچے کو کھیلتے ہوئے کنواں چھوڑ کے سیدھا بچے کے پاس آ گیا، کیونکہ ہم عمر اپنے ہم عمر کے ساتھ اٹریکشن ہوتی ہے، وہ جاتا ہے اس کی طرف۔ اور عجیب بات یہ ہے، آپ اس کا تجربہ کیا بھی کیا ہے، بچوں کی زبان نہیں ہوتی۔ ہم عمر جو ہوتے ہیں نا، ایک ایج کے بچے، چھوٹے 3 سال کے بچے، 4 سال کے بچے، آپ 4 سال کے 8 بچے لے لیں جو الگ الگ زبانیں بولتے ہیں۔ ایک اردو بولنے والا ہے جس کو اور کوئی زبان نہیں آتی، ایک پشتو بولنے والا لے جس کو اور کوئی اور زبان نہیں آتی، عربی والے کو لائیں، فارسی لائیں، فرینچ لائیں، ٹرکش لائیں، 8 مختلف زبانوں والے بچے، 3 سال کی عمر کے 8 بچے لا کے ان کو آپ چھوڑ دیں۔ آپ آدھے گھنٹے بعد دیکھیں گے وہ 8 کے 8 ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں، بول اپنی زبان رہا ہوتا ہے لیکن اگلے بندے کو سمجھا دیتا ہے۔ خیر یہ گر اور بھی لوگوں میں ہوتا ہے۔ ہمارے جب ہم زیارات پہ گئے تھے تو ہمارے قافلے میں یہاں لاہور کے ایک دوست تھے، لیکن بہت شرارتی بھی تھے، بہت تیز تھے۔ وہ عراقی ڈرائیوروں کو پنجابی میں سمجھاتا تھا کہ ہم تمہیں کتنا کرایہ دینے والے ہیں، سیدھا سیدھا پنجابی کہتا تھا اس کو بس زیادہ نہیں دینا میں نے، اور اسے سمجھا بھی دیتا تھا، ہاتھ اپنے ہلا کے، اور اگلے کو سمجھ آ رہی ہوتی تھی کہ نہیں بالکل نہیں، سیدھا پنجابی میں بولتا تھا، سمجھا دیتا تھا اس کو۔ تو بچے آپس میں بولے بغیر اپنی بات سمجھا دیتے ہیں۔ ایک نکتہ ہے، بعض اوقات بچہ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، ان سب کی حرکتوں کے اگر یہ متحرک نہ بھی ہوں تو روح سے اثر لے رہی ہوتی۔ اگر بہت زیادہ دیر کسی بری صفت والے بچے کے ساتھ آپ کا بچہ بیٹھ گیا تو وہ صفت آج کل کی زبان میں کہیں تو وہ بلوٹوتھ کے ذریعے اس میں بھی آ جاتی۔ لہٰذا دوستی والے معاملے پہ غور کرنے کی بہت زیادہ تاکید بھی ہے، ضرورت بھی ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک درود پڑھ کے تھوڑا سا اگر اس طرف آپ آگے ہو جائیں گے تو بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ بنے گی۔ پھر درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اس طرف بار دیگر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، ایک نہایت اہم موضوع ہے اور نہایت کچھ نہ کچھ خطرناک بھی ہے، کیونکہ بعض چیزیں آسانی سے قابل ہضم نہیں ہوتی، کیونکہ ہم پہلے سے کچھ نظریات ہم نے بنائے ہوتے ہیں اور جب انہیں توڑنا ہوتا ہے تو وہاں ذرا دقت ہوتی۔ جو نکتہ ہے اور اہم ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی غذا کیا ہونا چاہیے، کیا کھلانا ہے اور کیا نہیں کھلانا ہے۔ غذا کے اثرات مہلک ہیں، تباہ کن ہیں۔ یاد رکھے جو جسم ناقص ہوتا ہے وہ اس کی روح بھی ناقص ہو جاتی ہے۔ جسم کا نقص روح کا نقص بن جاتا ہے، جسم کی کمزوری روح کی کمزوری بن جاتی ہے۔ ناقص جسم کے ساتھ عبادت میں لذت نہیں آتی۔ کمزور، لاغر اور ایسا جسم کہ جو بیمار ہو، بیمار جسم کے ساتھ معنوی ترقی ممکن نہیں ہوتی۔ انسان کو معنوی طور پر، روحانی طور پر آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے اس کے بدن کا، اس کی روح کا کے ساتھ دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور چھٹے امام کے بقول ایک نوالہ بھی انسان کے بدن کا حصہ بن جاتا ہے، ایک نوالہ بھی۔ اب غذا کا جو مسئلہ ہے اس پہ قرآن نے بہت زیادہ توجہ دی ہے۔ سورہ عبس پارہ نمبر 30 میں ہے سورہ عبس، عبس و تولا، اس پہ ایک نقطہ سے عبس منہ بنانے کو کہتے ہیں، عبس و تولا، اس نے منہ بنایا اور رخ پھیر لیا۔ شہید مطہری کہتے ہیں بعض لوگ عبوس چہرے والے ہوتے ہیں، ہر وقت ان کا منہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ نہیں ہوتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ باروب شخصیت والے ہیں، تو وہ باروب شخصیت نہیں، یاد رکھیے گا۔ عبوس چہرہ
مومن کا کبھی بھی چہرہ عبوس نہیں ہوتا، منہ لٹکا ہوا نہیں ہوتا۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ مومن کا چہرہ ہر وقت کھلا ہوا ہوتا ہے، کھلے چہرے کے ساتھ ہوتا ہے مومن، مسکراہٹ کے ساتھ ہوتا ہے، تبسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور مولا متقیان امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام خلافت سے دور رکھنے کے لیے جو وجوہات بیان کیے تھے، ان میں سے ایک وجہ جو غالباً دوسرے خلیفہ نے بیان کی کہ یہ ہر وقت تبسم کے ساتھ رہتا ہے، مسکراتا ہوا رہتا ہے، اور خلافت کے لیے عبوس چہرہ چاہیے جس کا منہ لٹکا ہوا ہو، ہر وقت کرخت چہرے کے ساتھ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ میں سے، ہم میں سے کسی کی اگر عادت بن گئی ہے کہ وہ منہ بنا کے رہتے ہیں گھر میں، تو وہ شغلن میں کہتا ہوں پہلے اچھی چائے بنانا سیکھ لیں، اس کے بعد پھر منہ بنانے کی اجازت ہے۔ اگر چائے بنانی نہیں آتی تو منہ بنانے کے تک بھی نہیں بنتی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اس سورہ عبس کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 24 ہے سورہ عبس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے پہ غور کرے، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے غذا کے بارے میں ریسرچ کرے، تحقیق کرے، غور کرے۔ یہ نہیں کہ جو چیز سامنے آ گئی تو اس کو کھا لیا، نہ، غور کرے کہ کیا کھا رہا ہے۔ پھر خدا نے آگے کھانے والی چیزوں کے کچھ گنوایا ہے کہ میں نے زمین سے چیزیں تیار کر کے تمہارے لیے نکالی ہیں، پھل تیار کر کے تمہارے لیے دیے ہیں کہ جنہیں تم آسانی سے کھا سکتے ہو، میں نے تیار کر کے دیے، سبزی ہے، پھل ہے، اناج ہے، اللہ نے گنوائے۔ اس کے بعد فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ کیا کھا رہا ہے غور کرے، کون سی چیز غذا کے طور پہ تناول فرما رہے غور کرنا ہے، دیکھنا ہے، کیا کھلا رہے بچوں کو غور کریں، کون سی چیز اس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں غور کریں۔ ایک مشہور چاکلیٹ کا برانڈ ہے یہاں پر، ہمارے یہاں بھی بچے شوق سے کھاتے ہیں، اس کے مختلف اس کی وہ چیزیں آتی رہتی ہیں۔ ملیشیا میں اسی چاکلیٹ کو، کیڈبری کی جو چاکلیٹ آتی ہے، ڈیری ملک جو ہم لوگ شوق سے کھاتے ہیں، ملیشیا میں پکڑا گیا اس کے اوپر پابندی لگ چکی ہے، کیونکہ یہ لوگ سور کا گوشت نچوڑ کے اس کے رس کو شامل کرتے ہیں اپنے چاکلیٹ کے اندر، اس کا فلیور بنانے کے لیے، اور ملیشیا میں پابندی لگ چکی ہے۔ ہمارے ملک میں پابندی لگنا تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ چند سال پہلے آلپرس دودھ کے اوپر کسی نے کیس کیا تھا کہ بھائی آپ 1.5 لاکھ لیٹر دودھ خریدتے ہیں، یعنی آپ جو لیتے ہیں وہ 1.5 لاکھ لیٹر ہے، اور جو آپ کی پروڈکشن ہے وہ 8 لاکھ لیٹر ہے، وہ باقی 6.5 لاکھ کہاں سے آتا ہے؟ یہ کیس ہوا تھا، لیکن پھر جو ہمارے ہاں دستور ہے وہ کسی بڑی اور پاورفل سفارش کے نیچے دب کر خاموش ہو گیا۔ وَإِلَّا یہ سوال میرے خیال میں تو عقل بھی پوچھتی ہے کہ 1.5 لاکھ لیٹر اگر لیتے ہو تو اس کو 8 لاکھ کیسے بناتے ہو؟ یہ گر دوسروں کو بھی سکھا دو تاکہ خالص دودھ کو 1.5 لاکھ سے 8 لاکھ کیسے بنایا جاتا ہے، یہ گر سیکھ لیں تو جو ڈیری چلاتے ہیں ان کا کافی فائدہ ہوگا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، غور کرے انسان کے کیا کھا رہا ہے۔ بازار سے جو بھی چیز آپ لے کے بچے کو دے رہے ہیں یہ آپ کا اعتماد ہے، اور وہ جو ان کمپنیوں کی چیزیں آپ لے کے بچوں کو دیتے ہیں وہ کمپنیاں آپ کی احسان مند ہیں کہ آپ ان پہ اتنا اعتماد کرتے ہیں۔ اتنا اعتماد ہم لوگ اتنا اعتماد اپنے سگے رشتہ داروں پہ نہیں کرتے جتنا اعتماد ان کمپنیوں پہ ہم کرتے ہیں کہ جو ہمارے مخلص ہیں اور ہمارے لیے اچھی چیزیں بنا کر ہمیں ہمارے بچوں کو کھلانے کے لیے دی جا رہی ہیں۔ عزیزان محترم، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بس ایک نقطہ غذا کے بارے میں جس کو قرآن نے ذکر کیا، اور قرآن نے بہت بڑی دھمکی دی ہے اس کے اندر، اس غذا کے اس حصے کے بارے میں، جس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 118 اور 121 ہے، 118 اور 121۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اے ایمان والو اس ذبیحے کو کھاؤ کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم اللہ کی نشانیوں پر ایمان رکھتے ہو تو وہ کھاؤ
اس جانور کا گوشت کھاؤ جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ اب 121 میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور اس ذبیحے سے مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ کیوں نہ کھاؤ؟ کیونکہ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ فسق ہے۔ یہ اگر تم جو جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ کھاؤ گے تو یہ فسق ہے۔ فسق کیا ہے؟ فسق یہ ہے شریعت کو مانتا ہوں شریعت کی نہیں مانتا، یہ فسق ہے۔ اگر ہم وہ کھا لیں، اگر ہم وہ گوشت کھا لیں، ہم وہ چکن کھا لیں کہ جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے، تو اس چکن کو کھانے سے ہمارے اندر جو انرجی پیدا ہوگی وہ انرجی کون سی پیدا ہوگی؟ وہ ایمان والی نہیں ہوگی، وہ فسق والی انرجی پیدا ہوگی۔ ہم آسانی سے گناہ کر سکیں گے، اللہ کی نافرمانی کرتے وقت گھبراہٹ نہیں محسوس ہوگی، کیونکہ جو ہم نے کھایا تھا اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ لہٰذا کم سے کم اس کا لحاظ ضرور کریں۔ بیف اور مٹن وہ مذبح خانے میں سلاٹر ہاؤس میں ذبح ہوتا ہے، اور پاکستان میں اس کا قانون ہے، وہاں پر مجسٹریٹ اور ڈاکٹر ہوتے ہیں کہ جو اس کو ٹیسٹ کر کے اس کے بعد تسلی کر کے اس کے اوپر سٹیمپ لگاتے ہیں۔ اگر ہم اس پہ تکیہ کریں بیف اور مٹن میں زیادہ مشکل نہیں بنے گی، لیکن جو چکن ہم لوگ کھا رہے ہیں اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں وہ ہر دکان پہ ذبح ہوتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں لاہور کا بھی اندازہ آپ کو ہوگا 80% سے زائد چکن ذبح کرنے والے کوئی اللہ کا نام نہیں لیتے، کوئی قبلہ رخ کا خیال نہیں رکھتے۔ آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ ہے اگر جانور کو ذبح کرتے وقت قبلہ رخ نہ کیا گیا تو وہ جانور حرام ہے۔ یہ آیت اللہ سیستانی کا توضیح المسائل کے اندر فتویٰ ہے، جدید مسائل میں نہیں ہے، جو توضیح ہے اس کے اندر ہے۔ اگر قبلہ رخ نہیں کیا ہے تو حرام ہے جانور۔ اب قبلہ رخ نہیں کیا ہے، مرغی ہم شوق سے ذبح کرا کے لائے ہیں، بڑا زبردست گھر میں پکایا گیا ہے، پیٹ بھر کے ہم نے کھایا ہے، اگلے دن سوچ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں آج صبح کی نماز کیوں قضا ہو گئی۔ جناب بغیر نام خدا کے ذبح ہونے جانور کا گوشت کھایا تھا، اس نے ظاہر ہے کہ آپ کو تو تھپکیاں دے دے کے سلایا ہے صبح کے ٹائم پہ، اس نے کہا آپ کو جاگنے دینا ہے۔ لہٰذا اس طرح متوجہ رہیں۔ ابھی میں اگلے مرحلے میں آپ کو داخل نہیں کر رہا، میں ابھی یہ نہیں کہہ رہا آپ سے کہ آپ چکن نہ کھائیں، کہہ نہیں رہا، باقی آپ کی مرضی ہے نہ کھائیں تو۔ ابھی صرف یہ کہہ رہا ہوں جو چکن آپ کے گھر میں آتا ہے اس کے بارے میں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، آپ کو چاہیے کہ غور کریں، خود جائیں کھڑے ہوں اسے بتائیں، قبلہ رخ کروائیں اور نام خدا لے کر ذبح کروائیں، اس کے بعد وہ گوشت اپنے گھر لے کے آئیں، وہ چکن وہ گوشت اپنے بچوں کو کھلائیں۔ تصدیق ضرور کریں، خود اپنے آنکھوں سے جا کر کروائیں، انشاءاللہ اس کے نتائج آپ جو دیکھیں گے وہ خوبصورت ہوں گے۔ باقی اگر ہم تربیت اولاد میں اگلے مرحلے میں داخل ہو گئے تو تب ہم آپ کو چکن کے بارے میں اور دیگر کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں کہ جو نہیں کھلانی چاہیے وہ اگلے مرحلے میں انشاءاللہ آپ سے اس پر بات ہوگی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اگلے مرحلے سے مراد کل کی مجلس نہیں ہے، اگلے مرحلے سے مراد اگلے چند سالوں میں جب ہم اگلے مرحلے میں داخل ہوں گے، اندازہ ہوگا کہ سب کی تربیت کی طرف توجہ ہے، تب ہم اس طرف اپنا سفر شروع کریں گے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک بہت بڑا نقص ہے، ایک بہت بڑی خامی ہے جو عموماً ہر گھر میں ہوتی ہے، یا کم سے کم ان گھروں میں کہ جہاں بچوں کی کیئر بہت کی جاتی ہے، بچوں کا خیال بہت رکھا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بچے کو کوئی ذمہ داری نہیں دیتے، بچے سے کوئی کام نہیں کرواتے، بچے سے کوئی کام نہیں کروائیں گے، بچی سے کام نہیں کروائیں گے، پڑھائی لکھائی یا کوئی بھی اور بہانہ بنا کر، جبکہ تربیت کا حصہ ہے چھوٹے سے چھوٹا۔ اب آپ کا 2 سال کا بچہ جو 2 سال کا بچہ آپ کا 2 سال کا ہو گیا، اب اس کو چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دینا شروع کر دیں اس کی سائز کے حساب سے جو وہ سنبھال سکے۔ اب آپ نے ذمہ داری دے دی، اس کو کوئی کام دکھا دیا، مطلب کوئی چیز وہاں سے اٹھا کے لا رہا ہے، ساتھ پڑی چیز اٹھا کے دے دے، یہاں سے شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ اس کو بڑھائیں۔ یہ کام پریکٹیکلی جاپان میں ہوتا ہے۔
جاپان میں 4 سال 5 سال کے بچے کو وہ ٹارگٹس دیتے ہیں، شروع سے تو چھوٹے چھوٹے کاموں سے عادی کرواتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ ان کو مارکیٹ بھیجتے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہے، 7 سال کا بچہ تھا، اس کی 4 سال کی بہن ہے، اب اسے ٹارگٹ دیا ہے کہ مارکیٹ میں کسی بڑے سٹور میں جانا ہے، وہاں سے خریداری کرنی ہے اور وہ لے کے واپس گھر آنا ہے۔ اس کے بعد شاید یوٹیوب پہ موجود ہو، آپ اس کو سرچ کریں جا کے۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں، یہ خود یا کسی دور کے رشتہ دار کو جس کو بچے جانتے نہ ہوں، اس کو کیمرہ دیا ہوا ہے اور وہ اب پیچھے دور سے ان کی نگرانی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ اب یہ پورا آدھا گھنٹے کا ایک پورا پروسیس ہے۔ یہ گئے دکان پہ، انہوں نے چیز لی، اب چیز جو والدین نے کہی تھی وہ وزنی تھی، اب دونوں بیٹھ کے سوچ رہے ہیں، بہن بھائی دونوں، اور کوئی وہاں مشاورت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ دونوں نے سوچا، آپس میں حل ڈھونڈ لیا، واپس جا کے ڈھونڈا تو وہاں ٹرالی ان کو مل گئی جس کے اوپر چیزیں رکھ کے لے کے جاتے ہیں۔ ٹرالی خریدی، وزنی چیز کے اوپر رکھا اور لے کے آیا۔ رستے میں بہن کہتی میں تھک گئی، بہن کو بھی ٹرالی پہ بٹھایا، 7 سال کے بچے یہ کام کر رہے ہیں، وہ لے کے آ رہے ہیں اور وہ جو ویڈیو بنانے والے وہ دور سے بنا رہے ہیں۔ رستے میں آ کے اب بہن کو بھی بٹھایا تو وزن زیادہ ہو گیا اور وہ ٹرالی کا جو ٹائر ہے وہ اتر گیا تو دونوں بیٹھ کے روتے ہیں، بہن بھی روتی ہے، بچہ بھی روتا ہے۔ اب وہ دور کھڑا ہے، ویڈیو بنا رہا ہے، قریب نہیں جا رہا، کرنے دے رہے جو کر، رو رہے ہیں، کافی دیر روتے رہے۔ اس کے بعد اب سوچا رونے سے تو حل ہونے والا نہیں ہے، خود اٹھ کے ٹائر کو جوڑنے کی کوشش کی انہوں نے، کوئی سے دھاگا اٹھایا، کوئی چیز اٹھائی، اور بالآخر چند گھنٹوں کی محنت کے بعد شام ہوتے ہوتے دونوں بہن بھائی گھر پہنچ گئے اس پورے پروسیس کو۔ اچھا، اس سے ہوا کیا؟ خود گئے، ایک تو جو چیز اٹھانی تھی، اس کے بعد خود ان کے دماغ نے کام کیا کہ یہ اٹھا کے تو نہیں لے جا سکتے، ٹرالی خریدی۔ پھر رستے میں بہن تھک گئی، اسے بٹھا دیا، اس کو بھی لے کے آ رہا ہے۔ ٹائر ٹوٹ گیا تو بچوں کا تقاضا تھا، رو پڑے، لیکن آنسر پہنچے، اس کے بعد جا کے ٹائر ٹھیک کیا، خود ٹھیک کیا اور لے کے دوبارہ گھر پہنچا دیا۔ سفر یہ پورا کیا ہے اور اس کے اندر آنے والی مشکل کو خود فیس کیا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دیں گے تو آپ کے بچے کم عمر میں ہی مضبوط ذہن اور مضبوط ارادوں کے مالک ہو جائیں گے۔ صرف ایک چیز کا لحاظ کرنا ہے، وہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے کام دے دیا ہے، اب عین ممکن ہے کہ وہ اس کو صحیح طرح کرے نہیں، خراب کر دیں۔ اب خراب کرنے پہ آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے، کوئی بات نہیں، آپ کو برداشت کرنا ہوگا، 2 3 4 دفعہ آپ برداشت کریں، اس کے بعد اس میں میچورٹی آئے گی، وہ بہترین کام کرے گا۔ اگر یہ آپ نے کر لیا تو یہ بچے وہ بنیں گے کہ کبھی بھی ان کو اپنی زندگی میں کسی مالی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ تو ذمہ داری اٹھانے والوں میں سے ہیں، آسانی سے ذمہ داری اٹھائیں گے۔ ہم ایک ویسے تو عام لفظ ہے، تھوڑا سا بازاری لفظ ہے، لیکن ہے اسی طرح کی بات۔ عموماً پنگا لینے والے نہیں ہوتے لوگ، کیوں گھبرا جاتے ہیں نا بندہ، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا آگے سے، لیکن کچھ لے لیتے ہیں، رسک لے لیتے ہیں، جس کو ہم اپنی زبان میں، دین کی زبان میں توکل کہتے ہیں، توکل کرنے والے۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں دینی شروع کر دیں تو بچوں کے اندر توکل کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ بڑے بڑے معرکوں میں کود پڑتے ہیں، پھر وہ گھبراتے نہیں ہیں، پھر وہ کیلکولیشن نہیں کرتے بیٹھ کے۔ کربلا میں پہنچنے کے لیے ایک ایسا حوصلہ اور جذبہ چاہیے، ایسا جذبہ کہ انسان کا گھر، بیوی، بچے اسے روک نہ سکیں۔ یہ جو کیفیت ہوتی ہے، یہ اگر بچپن سے آپ ذمہ داریاں دے کر بچے پر اعتماد کریں تب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، تب وہ آگے بڑھتا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے گا 10 دن کے اس عشرے میں 9 مجالس کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم تربیت اولاد کے پورے سسٹم کو، نظام کو بیان کر سکیں۔ یہ مجالس جو ہوتی ہیں، مجلس اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے ایک موضوع کو کھولا جائے، اس کی اہمیت تک آپ کو پہنچا دیا جائے، اس کے بعد باقی سارا سال پڑھا ہے، جس کے بعد آپ نے اس کو سمجھنا ہے، اس کے پیچھے لگنا ہے، اس موضوع کو ہضم کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ انہی 9 مجالس کے اندر ہی ساری باتیں مکمل ہو جائیں گی تو یہ ممکن نہیں ہے اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے۔
لہٰذا یہ صرف ایک تشویقی ہے اور آپ کی موضوع تک رسائی کرنے کی کوشش ہے، اور موضوع کی اہمیت اور ضرورت آپ تک منتقل کرنے کی کوشش ہے۔ ہم ضرورت اور اہمیت منتقل کریں گے، اگلا پورا سال آپ کے پاس ہے کہ اس موضوع پر جدوجہد کریں، کوشش کریں، سیکھیں، پوچھیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو قرآن کا حکم ہے، اگر تم نہیں جانتے ہو تو اس سے پوچھ لو کہ جو جانتا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بس ایک نقطہ اور عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کروں۔ بچے کو وعدہ وفا کرنے والا کیسا بنایا جاتا ہے؟ یعنی آپ کا بچہ ایسا ہے کہ جب بھی وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے۔ اسی طرح بچے کو سخی کیسے بناتے ہیں؟ کنجوس نہ ہو، کیسے اس کو سخی بنایا جائے؟ ایفا عہد کے لیے، وعدہ پورا کرنے کے لیے اس کا طریقہ سادہ ہے۔ آپ بچے سے کبھی بھی وہ وعدہ نہ کریں جو آپ پورا نہیں کر سکتے۔ آپ آفس کے لیے نکل رہے ہیں، بچہ آگے، آپ لیٹ ہو رہے ہیں، بابا آج میرے لیے فلاں چیز لائیں گے، آپ لیٹ ہو رہے ہیں، اب جہاں چیز پہ لیٹ لے آؤں گا، آفس گئے آپ بھول گئے، واپس آپ خالی آئے، اب بچہ سارا دن انتظار کر رہا ہے، اسکول گیا اس کے ذہن میں چل رہا ہے بابا سے یہ کہ وہ لے کے آ رہے ہیں، شام کو آپ آئے، بابا میری چیز، او یار بھول گیا، صبح آپ نے کہا تھا لے آؤں گا، اب آپ کو بھول گیا۔ ہو سکتا ہے ایک آدھ دفعہ میں تو وہ آپ سے کچھ کہے نہیں، لیکن اس کے اندر آ گیا کہ وعدہ کرنا اور اس کے بعد اس کو توڑنا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، بس آپ یہ کہہ دیں میں بھول گیا۔ کوفی بنانے کا کام، کوفی ہے نا وعدہ خلاف، وعدہ توڑنے والے کو کوفی کہتے ہیں۔ کوفہ والوں نے وعدہ توڑا، کوفی ہم تیار کر رہے ہوتے اپنے گھر میں اپنے رویے سے۔ جناب مسلم کے دونوں بچے، جناب مسلم ابن عقیل کے دونوں بچے 9 سال 11 سال یہ عمر ہے، قاضی شریح نے اپنے گھر میں ان کو پناہ دی تھی۔ قاضی شریح جو کوفہ کا قاضی ہے، حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ اس کی دوستی تھی کسی زمانے میں، جب مولا علی علیہ السلام نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا تھا، اس وقت قاضی شریح اور جناب مسلم دوست تھے آپس میں۔ اس دوستی کی وجہ سے یہ جب پہنچے ہیں تو اس نے پناہ دی، لیکن جب یہ دونوں بچے اس کے ہاتھ سے نکلنے لگے، اس نے بھجوانے کی کوشش کی مدینہ، لیکن رستے میں بچے گرفتار ہو گئے۔ جب یہ اس کے گھر سے نکل رہے تھے تو قاضی شریح نے دونوں بچوں سے کہا، بیٹا اگر کوئی تم سے پوچھے کہ تم نے کس کے گھر میں پناہ لی تھی تو میرا نام نہیں بتانا۔ بچوں نے کہا ہم نہیں بتائیں گے۔ کہتا ہے وعدہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کا نام نہیں بتائیں گے۔ 9 سال اور 11 سال کا بچہ وعدہ کر رہا ہے قاضی شریح سے کہ ہم آپ کا نام نہیں بتائیں گے۔ گرفتار ہو گئے، زندان میں قید کیا، اور بکیر بن حمران لعین اس نے ان بچوں پہ تشدد کیا ہے۔ ایک سوال پوچھتا تھا، صرف ایک سوال، یہ بتاؤ کوفہ میں کس کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے؟ چپ، کچھ نہیں کہتے، نہیں بتایا۔ الگ الگ دونوں بھائیوں کو الگ الگ قید میں رکھا زندان کی تاریکی میں۔ چھوٹے کو ایک ایسے قیدی، بڑے قیدی کے ساتھ قید کیا جس کی شکل بہت وحشتناک تھی، اور اس قیدی سے کہا کہ اس بچے کو ڈراؤ تاکہ یہ بتائے کہ کس کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ نہیں بتایا بچوں نے۔ مشکور جو اس قید خانے کا داروغہ تھا، اس نے دونوں بچوں سے کہا، بچوں مجھے بھی پتہ ہے کہ تم کس کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، تم بتا کر اپنی جان کیوں نہیں چھڑاتے؟ بڑا کہتا ہے ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو مشکور ذرا جلا کر کہتا ہے وعدہ؟ قاضی شریح نے تمہارے چچا حسین کے قتل کا فتویٰ دیا تھا، تم اس کے وعدے کی بات کرتے ہو؟ تو دونوں بچے کہتے ہیں مشکور شاید تم بھول رہے ہو کہ ہماری رگوں میں علی ابن ابی طالب کا خون دوڑ رہا ہے۔ اور دونوں بچے کہتے ہیں ہم نے اپنے گھروں میں جو سب سے پہلا درس سیکھا ہے وہ وعدہ وفا کرنے کا سیکھا ہے۔ کیسے سیکھا ہے؟ کیونکہ ان کے ماں باپ نے کبھی بھی ان کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کی ہے۔ مذاق میں بھی جھوٹا وعدہ نہیں کرنا ہے بچوں سے۔ اگر آپ جھوٹا وعدہ کریں گے آپ کا بچہ بعد میں وعدہ خلاف بنے گا۔ ایفائے عہد بچے میں پیدا کرنا ہے تو کبھی بھی اس سے
وہ بات نہ کریں جو آپ پوری نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے اس کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کی ہے تو آپ کا کاروبار، آپ کی نوکری جو بھی ہو اسے داؤ پہ لگا دیں۔ نہیں، آپ نے کمٹمنٹ بچے کے ساتھ کی، جا کر پوری کریں، جو اس کے ساتھ قول کیا تھا اسے پورا کریں۔ اگر ایسا کریں گے اور اس کے ساتھ یہی سلوک مستقل ہوگا تو آپ کے بچے کے اندر بھی یہ صلاحیت آ جائے گی، وعدہ کرے گا تو موت آ جائے تب بھی اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، وفادار تب بنے گا۔ لہٰذا اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ عزاداروں، آج محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے، 6 محرم۔ آج کا دن حضرت علی اصغر علیہ السلام سے منسوب ہے۔ آغا پناہیان کا ایک جملہ ہے، کہتے ہیں جب میں نے حج کی تاریخ پڑھی اور کربلا کی تاریخ پڑھی تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا، اور پھر میرے دل نے خود ہی اس کا جواب بھی دیا۔ سوال کیا آیا؟ میں نے کہا خدایا یہ کیا ہے کہ ہاجرہ کا اسماعیل اگر پاؤں رگڑتا ہے، ایریاں رگڑتا ہے تو اس کے لیے زمزم جاری ہوتا ہے، لیکن حسین کا اصغر اگر پیاسا ہوتا ہے، پیاس سے بلکتا ہے، تو اصغر کے لیے زمزم جاری نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں میرے دل نے خود ہی جواب دیا، کہا اسماعیل کا زمزم صرف مکہ میں نکلا ہے کہ جو وہاں جا کر پی سکتے ہیں۔ کہا حسین کے اصغر کا زمزم سبیل حسین کے نام پر پلائے جانے والا پانی ہے۔ کہا تم سبیل پوری دنیا کے ہر گلی کوچے میں، ہر محلے میں، ہر شہر میں، ہر قریے میں، ہر دیہات میں، ہر بستی میں، اور بعض اوقات ہر گھر میں حسین کے اصغر کا زمزم دستیاب ہے۔ عزاداروں، حسین کے اصغر کا زمزم پی رہے ہیں ہم۔ کربلا میں قربانی دینے والی ماؤں کی عظیم قربانی ہے، لیکن سب سے بڑی قربانی جناب رباب کی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا ایک شعر ہے۔ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں، میں جانتا ہوں، اس شعر کا ترجمہ یہ ہے، میں جانتا ہوں کہ شاید یہ بات عجیب لگے اور میرے اوپر حیرت کا اظہار کرے کوئی، لیکن میں کیا کروں، میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ جس گھر میں رباب اور سکینہ ہوں میں اس گھر میں رہنے کو پسند کرتا ہوں۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی ازواج میں سے صرف جناب رباب موجود تھی، جناب ام رباب موجود تھی، اور کوئی زوجہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی موجود نہیں تھی۔ نیند آ ہی گئی ہے تو اسے اب نہ جگانا، نیند آ ہی گئی ہے تو اسے اب نہ جگانا، اے شام غریباں بڑا حساس ہے اصغر، زندہ میں رباب اب بھی بدلتی نہیں کروٹ، زندہ میں رباب اب بھی بدلتی نہیں کروٹ، وہ اب بھی سمجھتی ہے میرے پاس ہے اصغر۔ نہیں بھولی اصغر کو۔ جب امام حسین نے آ کر اصغر کی شہادت کی خبر دی ہے نا، کوئی گلہ نہیں کیا حسین ابن علی سے، کوئی شکوہ نہیں کیا ہے، بس ایک کام کیا ہے، خیمے سے نکلی ہیں اور آ کر دھوپ میں بیٹھ گئی ہیں، اور کوئی گلہ نہیں کیا، بس دھوپ میں بیٹھ گئی ہیں۔ اور یہ دھوپ میں بیٹھنا زندگی کے آخر تک رہا ہے رباب کے ساتھ۔ اور جب امام سجاد علیہ السلام نے عمر سعد لعین کے قتل کے بعد جب خبر مل گئی اور آئے، جناب زینب و امام سجاد مل کے جناب رباب کے ساتھ پاس آئے ہیں۔ ریاحین الشریعہ کتاب ہے، آیت اللہ ذبیح اللہ محلاتی نے اس میں جناب رباب کے بارے میں تفصیلات لکھی۔ آئے جناب زینب اور امام سجاد علیہ السلام، آ کر کہا اماں عمر سعد مارا گیا ہے، اصغر کا قاتل حرملہ بھی مارا گیا ہے، شمر بھی مارا گیا ہے، اب آپ دھوپ چھوڑ دیں، چھاؤں میں آ جائیے، ٹھنڈا پانی بھی پی لیجئے۔ جناب رباب کہتی ہیں سجاد جو کام مجھ سے نہیں ہو سکتا اس کے لیے اصرار مت کرو، میں نے حسین کے لاشے کو آخر تک دھوپ میں پڑا دیکھا ہے، میں حسین سے وعدہ کر چکی تھی کہ اس کے بعد کبھی
साए में नहीं बैठूंगी, ठंडा पानी नहीं पीऊंगी। सज्जाद मेरा असगर प्यासा शहीद हुआ है। इमाम सज्जाद ने कहा अम्मा हर दफ़ा आपकी बात मानी है, आज मैं इमाम वक्त की हैसियत से हुक्म दे रहा हूँ कि अब आप छाँव में आ जाएं। एक दफ़ा सज्जाद ने जब कहा कि इमाम वक्त का हुक्म है, आज़ादारो उमर रबाब ने करबला की तरफ मुंह करके कहा ए मेरे मौला और आका मुझे माफ़ कीजिएगा, आपसे वादा किया था लेकिन इमाम वक्त का हुक्म है। रबाब छाँव की तरफ जा रही है। आज़ादारो एक तरफ से जनाब ज़ैनब ने सहारा दिया है, एक तरफ से इमाम सज्जाद ने सहारा दिया है। चंद कदम चली है, छाँव तक नहीं पहुंची थी, धूप में ही रबाब की रूह परवाज कर गई है। हुसैन से किया हुआ वादा निभा कर रबाब गई है। अजरुकुम इल्लाह। आज हम रबाब के असगर को रोने के लिए आए हैं। यहाँ पर माएँ बहनें आई हुई हैं। आपके घरों में छोटे बच्चे होंगे, दूध पीने वाले बच्चों को देखा होगा। आज़ादारों बस 2-3 जुमले अर्ज करता हूँ। ऐसा जुल्म क्या हुआ था करबला में। वाक़े करबला गुजर चुका, शाम के कैद से वापस मदीने आ चुके हैं, 4-5 साल गुजर चुके हैं। मिनहाल एक सहाबी है, मदीने आया इमाम सज्जाद से मुलाकात करने के लिए। उसने इमाम सज्जाद को खबर दिखा मौला मुख्तार ने क़याम किया है कूफा में और एक एक करके कातिलान हुसैन इब्न अली का सर कलम कर रहा है, इंतकाम ले रहे हुसैन इब्न अली का। जब उसने कहा ना कातिलान हुसैन के इम्तिहान उसको कत्ल कर रहा है, इंतकाम ले रहा है, मिनहाल से इमाम सज्जाद ने पूछा मिनहाल क्या हुरमला भी मारा गया है? करवा के करबला को 5 साल हो गए, क्या हुरमला मारा गया है? मिनहाल ने कहा नहीं मौला अभी तक मारा नहीं गया, उसकी खबर मैंने नहीं सुनी। वापस आया, मुख्तार से मुलाकात हुई। मिनहाल ने कहा मदीने से आया हूँ। मुख्तार ने कहा मौला से मुलाकात हुई? कहा मुलाकात हुई। कहा मौला ने कुछ कहा? कहा हाँ, मौला ने ये पूछा क्या हुरमला मारा गया है? ये हुरमला जब पकड़ा गया, मुख्तार ने इससे कहा ए मलून तूने ऐसा कौन सा काम किया है कि जो मेरा मौला आज भी तेरे बारे में पूछ रहा है? फिर हुरमला ने जो अपना काम बताया, क्या काम किया हुरमला ने? तन्हा रह गए मौला हुसैन करबला में, सदाए हल मिन नासिरी यंसुरना बुलंद की, हल मिन नासिरी यंसुरना, कोई है जो मेरी मदद करे। आज़ादारो हुसैन की सदा इस्तगासा बुलंद होती है, ख़याम से रोने की आवाज़ें बुलंद होती हैं। वापस आए, आकर कहा क्या हुआ है? कहा आका अजीब मंजर देख रहे हैं, आपने सदाए हलमिन बुलंद की है, असगर खुद को झूले से गिरा रहे हैं। मैं कहूँ शायद असगर अपनी ज़ुबान में ये कह रहे हों बाबा जब तक असगर जिंदा है क्यों मददगार ढूंढ रहे हैं? बाबा आपका असगर अभी बाकी है, एक सिपाही आपका अभी खैमों में मौजूद है। आज़ादारो मौला हुसैन असगर को लेकर चले, गोद में बच्चे को उठाया हुआ है। अब आप में से जिस बाप ने भी अपने 6 माह के बच्चे को गोद में उठाया होगा, बच्चा गोद में होता है बाप की तो क्या करता है। असगर ने यकीनन मौला हुसैन के कभी अंगूठे को पकड़ा होगा, कभी चेहरे पर हाथ फेरा होगा, कभी आंखें खोल के बाबा को देखा होगा, कभी मुस्कुरा के अपने बाप की तरफ देखा होगा। लेकर आए अशकिया के पास, बस 2 जुमले अर्ज करने हैं। एक दफ़ा जब पानी का सवाल किया है, खुद अशकिया में फूट पड़ने लगी थी। कोई कह रहा था पानी पिला दो, बच्चे को पानी पिलाने में क्या मुश्किल है। आज़ादारो ये हुरमला ने जो काम किया जो सैयद सज्जाद को याद था। आज़ादारो हुरमला ने तीर जोड़ा, कौन सा तीर? तीर से शोबे जोड़ा। और अब एक अर्ज करने दे मुझे, अरब में तीर इस्तेमाल किया जाता है जिस्म में पेवस्त होने के लिए। तीर वो हथियार है कि जो बदन में पेवस्त हो जाता है, लेकिन ये दुनिया का वो तीर है जो ऐसे को लगा है कि जो बदन में पेवस्त नहीं हुआ है। मक्तल में जो जुमला लिखा हुआ है वो ये है, ज़ुबिहत तिफ़्लु मिनल उज़ुन इलल उज़ुन, हुरमला का तीर चला, असगर एक कान से दूसरे कान तक ज़िबा हुआ। मौला हुसैन के हाथों में बच्चा उल्टा है, हुसैन के हाथों में असगर का खून आया है। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मौला हुसैन ने जमीन पर गिराना चाहा, जमीन ने सदा दी मौला अगर असगर का खून जमीन पर आएगा
مولا اصغر کا خون زمین پر آئے گا، زمین سے سبزہ نہیں اگے گا، آسمان کی طرف خون کو پھینک دیا، عزادارو آسمان کی طرف اچھالا ہے خون کو۔ امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں ایک قطرہ خون کا واپس نہیں آیا، حسین گریہ کر رہے ہیں، اچانک کسی ندا دینے والے نے ندا دی، اے حسین اس بچے کو لا دیجئے، اس بچے کو واپس کیجئے، جنت میں دائی کا انتظام ہو چکا ہے، بچے کو سنبھالنے کا انتظام ہو چکا ہے۔ عزادارو بس 2 جملے مصائب اور شہادت کے عرض کرنے ہیں۔ لے کر آئے، 6 ماہ کا بچہ ہے، اکبر کے جنازے کو اٹھا کر لانے میں اتنی مشکل نہیں ہوئی تھی، قاسم کا جنازہ لے کر آنے میں اتنی مشکل نہیں ہوئی تھی۔ عجیب جنازہ ہے، حسین کبھی ایک قدم خیام کی طرف بڑھتے ہیں، ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں، 7 دفعہ آگے بڑھے ہیں، 7 دفعہ پیچھے ہٹے ہیں، خیام میں اصغر کو لے جانے کی ہمت نہیں پائی، عزادارو خیام کے پچھلی طرف لے کر آئے، ذوالفقار سے کربلا کی تپتی ریت کو ہٹا کر اصغر کی ننھی سی قبر اٹھوتی ہے۔ عزادارو نہ جانے کیسے حسین نے اصغر کو کربلا کی تپتی ریت پر لٹا دیا۔ بس اب وہ جملہ سنیے گا، اب اصغر کی تدفین شروع ہو گئی ہے، حسین کی آنکھیں اصغر کے چہرے پر جمی ہوئی ہیں، حسین اصغر کے جنازے پہ ریت ڈال رہے ہیں، سینے تک ریت ڈالی، آنکھیں اصغر کے چہرے کی طرف، لیکن جب اصغر کا چہرہ چھپانا تھا حسین نے ہوا میں اپنا چہرہ چھپا لیا، اصغر کو دفن کر دیا۔ عزادارو ہر کربلا کا شہید ذبح ہوا ہے، ذبح ہوا ہے، ایک دفعہ ذبح ہوا ہے۔ یہ رباب کے اصغر کی غربت ہے۔ 11 محرم کو جب سرو کو لے جانے کی بات ہوئی، عمر سعد نے کہا بنی ہاشم کے 18 سر ہونے چاہیے، ایک سر کم ہے۔ حرملہ نے کہا جس کو میں نے تیر مارا تھا اس کا سر نہیں ہے، عزاداروں کہا سر تلاش کرو۔ کسی نے بتایا حسین خیام کی پچھلی طرف گئے تھے، کہا اب جا کر اصغر کا جنازہ نکالنا ہے۔ عزاداروں آخری جملہ کہوں، اب آ کر اصغر کا جنازہ نکالنے والے ہیں۔ کسی نے نیزہ اٹھایا، کسی نے تلوار اٹھائی ہے، کوئی کسی نے بغل اٹھایا، اٹھا کر کربلا کی زمین میں گاڑنے لگے، گاڑنے لگے۔ عزاداروں نہ جانے رباب کی کیا حالت ہوگی۔ ایک دفعہ ایک نیزہ زمین میں لگا، کربلا کی زمین ہلی۔ لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون